نعت کہنے کی جسارت کی ہے۔ نعت سورہ آل عمران کی آیت 61 کی روشنی میں لکھی ہے، یعنی آیت مباہلہ۔ تم اپنے مرد لے آؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ اور پھر خود کو لے آؤ، ہم اپنے خود کو لاتے ہیں، تمہیں ہم یوں بلاتے ہیں۔ یہ جو نجران سے نصرانیوں کا وفد آیا ہے، بڑا ہنگام لایا ہے۔ چنیدہ سربراہ وردہ بشپ اور پادری، انجیل کے حافظ، پرانے عہد نامے کے مفسر اس میں شامل ہیں۔ نہایت شان و شوکت اور شکوہ و تمکنت ہے، سطوت و جبروت ہے۔ بس جس طرف دیکھو ہر ایک فرول میں موتی ہیں، ہر ایک جبے میں تارے ہیں، ہر ایک کی ریشمی چادر میں سونے کے شرارے ہیں۔ یہ جب پلو جھٹکتے ہیں تو جھلمل اس قدر بوچھاڑ کرتی ہے کہ گلیوں میں مچلتی ریت کے ذرے چمکتے ہیں۔ مدینے کے در و دیوار پر جگنو دمکتے ہیں۔ انہیں کتنی سہولت ہے کہ سارے مسجد نبوی کے اندر روبہ مشرق ہو کے اپنے عہد نامے کی عبادت کر رہے ہیں۔ گفتگو آغاز کرتی ہے، جو ایک جانب ہر ایک برہان پر مہر نبوت ثبت ہے، تو دوسری جانب مسیحی گردنوں میں بھاری مالائیں ہیں، جن میں گفتگو کرتی صلیبیں جھولتی ہیں، جھنجھناتی ہیں۔ تو پھر تثلیث اور وحدانیت کی بحث طولانی ہوئی اور حجتی لہجوں میں شدت آ گئی۔ اب پیشتر اس کے کہ کج بحثی درائے خلط مبحث بات کی منطق پراگندہ کرے، تو طے ہوا کہ اب ترازو درمیان لانی پڑے گی۔ جو بھی جھوٹا ہو اسے اپنی ہلاکت کی قسم کھانی پڑے گی۔ امپریکیشن تو بس ایک ڈوئل ہوتا ہے کہ اس میں ایک جانب کی ہلاکت لازمی ہے۔ تو پھر یہ طے ہوا آخر، تم اپنے مرد لے آؤ، ہم اپنے مرد لاتے ہیں۔ تم اپنی عورتیں لاؤ، ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں۔ اور پھر خود کو لے آؤ، ہم اپنے خود کو لاتے ہیں۔ مباحل اپنی بیٹھک شہر سے باہر لگاتے ہیں۔ تو پھر یہ دیکھنے والوں نے دیکھا، ایک جانب 60 نصرانی چنیدہ علم سلطانی صحیفوں کی عبارت میں اتر کر آسماں کی سیڑھیاں چڑھتے فلک پیما، مقدس آیتوں کی راہداری میں سفر کرتے مسافر، شہر سے باہر کھلے صحرا میں بیٹھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو حال، ماضی اور آئندہ کو اپنے علم کے ہاون میں رکھ کر پیستے ہیں، اور پھر اس کا صفوف آب حیات اور سومرس میں گھول کر پیتے ہیں، روشن ہو کہ وہ کون و مکان کو ایک خط پر اس طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح تحریر ہو، جیسے کوئی تصویر ہو۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا، دوسری جانب اچانک روشنی نے اپنی مٹھی کھول دی ہے اور 5 انگلیاں چمکار دیتی ہیں۔ تو اہم نے کہا ہے، حارثہ بن علقمہ، یہ کون بچہ ہے جو ان کی انگلی تھامے چل رہا ہے؟ ہو بہو انسا ہے، یوں لگتا ہے ان کا ہاتھ تھامے ان کا بچپن چل رہا ہے۔ بشپ حارث یہ سن کر مسکرایا اور بولا، سیدی، یہ تو شباہت کا اثاثہ ہے، نواسہ ہے۔
تو پھر عاقب نے پوچھا قیس بتلاؤ شب معراج جیسی اون کی کالی آبا سے جھانکتا یہ کون بچہ ہے جو ان نے گود میں لپٹا کے رکھا ہے؟ اور اس بچے کے پیاسے ہونٹ کتنے خشک ہیں. اب دیکھیے حلقوم پر ایک چیر آ جاتا ہے اور جب دیکھیے اڑتے فرشتے ہاتھ کے پھاہے سے گردن کے لہو کو صاف کرتے ہیں. خویلد قیس سے پہلے ہی بول اٹھا یہ ظلمت کے مقابل روشنی کا استغاثہ ہے، نواسا ہے. اوس بن حارث نے پوچھا سیدی اہم یہ بی بی کون ہے جو ان کے پیچھے ان کے نقشے پا پہ اپنے پاؤں دھرتے آ رہی ہے اور کلائی کے کڑے میں آستین سے جھانکتی جنت کے دروازے کی ساری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں. جنت کے دروازوں کی ساری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں جن کے گردا گرد فردوس بری کے جھنڈ سے چلتی ہوا مہکار دیتی ہے. وہ چلتی ہے تو اس کی آستین جھنکار دیتی ہے. تو اہم نے کہا پیارے ریئل اسٹیٹ اس کی ہے، یہ جس نے کہکشاؤں سے بنی چادر لپیٹی ہے یہ بیٹی ہے. خویلد نے کہا یہ کون ہے جو سب سے پیچھے آ رہا ہے جس طرح طوفان آتا ہے؟ تو عاقب نے کہا بھائی یہی تو ہے جو سب کچھ ہے. یہ جب یلغار کرتا ہے تو دیو اندام دروازوں کی کیلیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ جب نہج البلاغہ میں قدم رکھتا ہے تو مد مقابل کی دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں. یہ کن کا کون تا کنبا ہے، کن کا ہے؟ یہ ان کا ہے. یہ کس کا خاندان آتا ہے صحرا جن کے قدموں سے لپٹ کر آج رش کے آسماں ہے. یہ پریوار اس طرح سے پاؤں دھرتا ہے کہ جیسے کوئی فاتح اپنے مفتوحین کی سہمی ہوئی گلیوں میں چلتا ہے. یہاں تو نوریوں کے نور دیتے پنکھ جلتے ہیں، سو بہتر ہے کہ ہم